میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں، پچھلا جمعۃ المبارک رشوت کے موضوع کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا۔ اسی موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے رشوت کی تعریف اور کچھ اور واقعات اور احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اٹل فیصلہ فرما دیا کہ اے ایمان والوں سے خطاب، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز اور باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، یعنی دو نمبری سے مال کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اب ہم رشوت کی جو تعریف بہت ہی پیاری جامع کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رشوت کی تعریف یہ کی ہے کہ اخذ الاموال علی فعل ما یجب علی الاخذ فعلہ او فعل ما یجب علیہ ترکہ، کہ کسی ایسے کام کے اوپر دولت لینا جس کا کرنا بندے کے اوپر لازم ہو، کسی ایسے کام کے کرنے کے اوپر دولت لینا، پیسے لینا جس کا کرنا بندے کے اوپر لازم ہو، یا کسی ایسے کام کے کرنے کے اوپر کسی سے پیسے وصول کرنا جس کا کرنا اس بندے پہ لازم نہیں ہے۔ یعنی ایک کام کرنا لازم ہے، اس پہ پیسے لینا، اور ایک کام کرنا اس پہ لازم ہے ہی نہیں، اس پہ پیسے لینا، یہ رشوت ہوتی ہے۔ اب میں اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بندہ ایک آفس میں کام کرتا ہے، اس نے حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ اس کے آرڈر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اتنے سے اتنے گھنٹے وہ ڈیوٹی کرے گا اور لوگوں کو یہ سہولت وہ دے گا۔ اب اس سے کوئی بندہ سائن کروانے کے لیے آتا ہے، اور وہ بندہ سائن کرنے کا وہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ سائن کر کے دے، یہ ڈیوٹی میں شامل ہے، اسی لیے وہ بیٹھا ہے۔ اگر وہ بندہ اس کام کے کرنے کے اوپر پیسے لے تو یہ رشوت ہے۔ یعنی وہ بیٹھا ہی آفس، مثلا بل ہے وہ جمع کرنا ہے اس نے بینک میں، اب بندہ بل جمع کرنا اس کے اوپر لازم تھا، اس کے اوپر وہ زائد پیسے لیتا ہے، یا کسی فارم کے اوپر اس کی اٹسٹیشن کرنا، سائن کرنا اس کے اوپر لازم تھا، نادرا آفس میں وہاں پہ وہ بندہ کام کرتا ہے تو شناختی کارڈ بنانا اس کے اوپر لازم تھا، وہ سائن کرنے، ساری تصاویر اتارنی اس کے اوپر لازم تھی، وہ بندہ اس کے اوپر پیسے لیتا ہے تو یہ رشوت ہوتی ہے۔ یعنی جو کام اس کے اوپر لازم تھا، کرنا اس کے لیے ضروری تھا، اور اس کام کے کرنے کے لیے بھی وہ بندے سے پیسے لے تو یہ رشوت ہے۔ دوسرا، جو کام اس کے اوپر لازم نہیں تھا اس کے کرنے کے اوپر بندے سے وہ پیسے لے، مثلا اب وہ 2 نمبر کاغذ لے کے آتا ہے، کہتا ہے اس کے اوپر سائن کر دو۔ اب ظاہر ہے اب 2 نمبر جو سائن ہے، جو ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتی ہیں جو اس کے کاغذات، اس کے اوپر بندہ سائن کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اب وہ کہے نہیں جی سر کر دیو، خیر ہے یہ تھوڑی سی مٹھائی رکھ لیں، تو یہ کام اس کے اوپر کرنا لازم نہیں تھا، وہ کرے تو یہ رشوت ہوگی، پیسے زائد لینا۔ اب اس کا لینا اس کے لیے ناجائز ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو اس نے حرام پیسہ کمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سختی سے منع فرماتا ہے کہ ایسا پیسہ کھانا جائز نہیں ہے۔ آئیں عزیز سامعین محترم، یہ جو حلال روپیہ ہے یہ انسان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ آج دلوں کا سکون ہمیں نہیں ملتا، وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دل کے اوپر لگی ہوئی جو جیب ہے وہ پاک نہیں ہے۔ جب تک یہ جیب پاک نہیں ہوگی، اس جیب کے نیچے جو آپ کا دل ہے وہ بھی سکون محسوس نہیں کرے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل الحلال 40 صباحا نور اللہ قلبہ، جو بندہ 40 دن تک حلال کا لقمہ کھا لے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، نور پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل میں۔ اور فرمایا وَأَجْرَ يَنَعْبِي الْحِكْمَةِ عَلَى لِسَانِهِ، حکمت کی باتیں اس کی زبان کے اوپر جاری ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کئی بزرگ آپ کو ملیں گے گاؤں میں، کوئی لمبی لمبی داڑھی، بڑی پگڑی بھی نہیں ہے، لیکن یقین مانے وہ بات کرتے ہیں
ان کی بات میں اتنی سچائی نظر آتی ہے کہ بندہ اس کی بات پہ عمل کر لے وہ تر جاتا ہے۔ یہ حکمت کی باتیں زبان پہ اللہ جاری فرما دیتا ہے جب بندہ حلال کا لقمہ کھاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اسی حدیث میں وَمَنْ سَعَى عَلَىٰ عِيَالِهِ مِنْ حِلِّهِ كَانَ الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اجر عطا کرتا ہے جتنا میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہد کو عطا کرتا ہے۔ یعنی وہ بندہ سارا دن مزدوری کر رہا ہے تو جہاد کر رہا ہے، وہ جاب پہ ہے تو جہاد کر رہا ہے، کیونکہ وہ حلال روزی کما رہا ہے۔ جو بندہ حلال رزق کماتا ہے وہ ایسے جیسے بارڈر پہ جا کے وہ جنگ کر رہا ہے کافروں کے ساتھ، اور یہ میدانی جنگ کوئی آسان جگہ نہیں ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، یہ نور پیدا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ اس کے اوپر بڑی وہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ تو ایک دن آپ امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے آئے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی سے کہنے لگے، بیٹی آج میرے نا استاد محترم تشریف لا رکھے ہیں، ورع و تقویٰ کے بھی امام ہیں اور سنت کے اوپر بھی بہت زیادہ پابند ہیں، تو آپ اچھا سا ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ بیٹی نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ کھانا تیار کیا۔ جب رات کا وقت ہوا، کھانے کا وقت آیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، عام روٹین سے ہٹ کے بہت زیادہ سیر ہو کے کھانا کھایا۔ پھر اس کے بعد بیٹی نے یہ خیال کیا کہ میرے ابا جی کے یہ استاد ہیں تو ظاہر ہے صبح تہجد بھی پڑھیں گے۔ انہوں نے لوٹے میں پانی بھرا، ان کی چارپائی کے قریب رکھ دیا کہ صبح کو تہجد کے وقت وضو کریں گے تو اس لیے ان کو اٹھ کے جانے میں مشکل پیش آئے گی تو آسانی سے یہاں سے وضو کر لیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل سو گئے، لیکن جو بیٹی تھی وہ اس تاڑ میں رہی کہ میں دیکھوں ان کے معمولات کیا ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے پہلے تو پیٹ بھر کے صحیح خوب سیر ہو کے کھانا کھایا، پھر ساری رات لیٹے رہے، صبح کو آپ نے تہجد کی نماز بھی نہ پڑھی، اور اس سے آگے یہ کہ جب صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو آپ نے وضو بھی نہ کیا، لوٹے میں پانی ویسے کا ویسے ہی رہا۔ جب نماز پڑھ کے امام احمد بن حنبل گھر آئے تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ تو کہتے تھے ورع و تقویٰ کے یہ بڑے امام ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو انہوں نے پیٹ بھر کے بہت زیادہ کھانا کھایا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کا ایک حصہ خالی رکھنا چاہیے، انہیں تو بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ دوسرا یہ صبح کو انہوں نے اٹھ کے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے صبح فجر کی نماز کے لیے بھی وضو نہیں کیا ہے۔ آپ تو کہتے بڑے ورع و تقویٰ کے امام ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، استاد محترم میری بیٹی نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں، ذرا آپ یہ اعتراضات کا جواب دے دیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے احمد بن حنبل، میں نے پیٹ بھر کے کھانا اس لیے کھایا ہے کہ میں نے پڑھ رکھا ہے کہ حلال کھانے سے اللہ دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، اور تمہارے گھر کے کھانے میں مجھے شک ہی نہیں ہے، تیرے گھر کا کھانا بہت زیادہ حلال ہے، تو میں نے پیٹ بھر کے اپنے دل میں نور کو پیدا کیا ہے۔ اور جو میں نے ساری رات میں لیٹا رہا اور میں نے صبح اٹھ کے تہجد نہیں پڑھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ رات جب سونے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مجھے یاد آ گئی، تو میں اس حدیث کے مطابق مسئلے سوچتا رہا۔ 100 کے قریب میں نے حدیث سے مسئلے امت رسول کے لیے اخذ کیے ہیں، اور اگر صبح اٹھ کے میں تہجد پڑھتا، وہ وقت عبادت اپنے لیے کرنی تھی، میں نے مسائل امت رسول کے لیے نکالے ہیں۔ اور پھر جو صبح کی نماز کے لیے میں نے وضو نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری رات میں نے آنکھ لگا کے نہیں دیکھا ہے، جاگ کے امت رسول کے لیے مسئلے نکالتا رہا۔ تو حلال کھانے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اپنے بزرگوں سے کہ رشوت کے معاملے میں بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، تحفے تحائف مٹھائیاں نہیں لیا کرتے تھے۔ آج آپ چلے جائے جدھر بھی سرکاری ملازم ہیں، ہر دفتر کے اندر یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، رشوت کا نام تبدیل کر دیا، اس کا نام ہم نے مٹھائی رکھ دیا، اس کا نام تحفہ رکھ دیا، اس کا نام ہم نے کوئی اور رکھ کے کہہ دیا نہیں جی ویسے ہی ہم دے رکھے ہیں، آپ کو ہمارے بڑے عزیز ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ مٹھائی بھیج دی کر دیا۔ حضرت مولانا مرزا محمد ظاہر رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ عبد الرحیم
رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے یہ والد تھے۔ اب ایک مرتبہ مرزا محمد ظاہر رحمۃ اللہ حروی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے، رمضان المبارک تھا۔ جب وہاں گئے تو افطاری کا وقت تھا، ایک بندہ ٹرے کے اندر وہ کباب لے کے آیا۔ جب لا کے آپ کے سامنے کباب رکھے تو بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، وہ پہلے چھان بین کرتے ہیں یہ کھانا کس طرح کا ہے۔ فرمایا کہ یہ کس لیے لے کے آئے ہو؟ جی آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ فرمایا نہ تو تم میرے مرید ہو جو نذرانہ میرے پاس لے کے آتے، اور نہ ہی تم میرے شاگرد ہو کہ تحفہ میرے پاس لے کے آتے۔ میری تیرے ساتھ سلام دعائی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، بتاؤ کس لیے لے کے آئے ہو؟ جی میں ویسے ہی آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، آپ نے سختی کی۔ فرمایا بتاؤ کس لیے لے کے آئے ہو؟ جب بندہ کسی عہدے پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو بڑی مٹھائیاں ملتی ہیں، مٹھائی دینے سے یاد رکھیے کہ کوئی نہ کوئی آنے والے وقت میں بندہ کوئی کام نکلوانا چاہتا ہے، یا اس کا کوئی کام ہے وقتی طور پہ نہیں بتاتا، آنے والے وقت میں بتائے گا۔ احتیاط کتنی تھی۔ حضرت مولانا زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ صحیح بتاؤ کس لیے آئے؟ عجیب بات اصل یہ ہے کہ میری دکان جو ہے سموسے پکوڑے کباب وغیرہ بناتا ہوں، تو یہ رستے میں تھوڑی سی آگے تو آپ کے سپاہی اس کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے آ کے عرض پیش کرتا ہوں، تو خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا ہے، تو میں نے اس لیے وہ تھوڑے سے کباب آپ کے لیے لے کے۔ آپ نے فرمایا مجھے رشوت دے رکھے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ رشوت ہے۔ پھر وہ اس نے معذرت کی تو کہتا جناب ایسے کریں کہ اب افطاری کا وقت ہے، کباب میرے بکنے تو ہے نہیں ہیں، تو آپ اس کے لیے کوئی مہربانی کر لیں۔ تو آپ نے اپنے بچوں کا جو معلم تھا استاد اس کو بلایا، فرمایا اس کے ساتھ بارگیننگ کرو، یہ اس سے خریدنے کی کوشش کرو اور بھاؤ تاؤ کرو اس کے ساتھ۔ جب انہوں نے اس کے ساتھ بارگیننگ کی تو وہ جو جتنے کباب تھے اس کی قیمت 8.5 آنے انہوں نے بتائی، خرید لیے۔ خرید کے وہ کباب آپ کے سامنے رکھ دے، جناب اس سے میں نے خرید لی، اب آپ کھا سکتے ہیں۔ تو افطاری کا وقت تھا، جب کباب سامنے رکھ دیے تو حضرت شاہ عبد الرحیم جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد تھے، انہوں نے کہا استاد محترم آپ جس چیز سے بچنا چاہتے تو اس کا شائبہ ابھی بھی موجود ہے، شک تو ابھی بھی موجود ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ عرض کرنے لگے استاد محترم دیکھیں کہ اس بندے نے جو اس سے کباب خریدے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے تھوڑی قیمت میں خرید لی ہے، اس نے مروت میں آ کے تھوڑی قیمت لگائی ہو، رکھ رکھاؤ کے لیے پیسے تھوڑے لگائے ہوں۔ آپ نے پھر اس کو بلا لیا کباب والے کو، آپ نے پوچھا بتاؤ اس میں گوشت کتنا لگا ہے؟ جی اتنا لگا ہے، اتنے کا۔ مسالے کتنے کے لگے ہوں گے؟ اتنے کے۔ اس کے اندر گھی کتنے کا پڑا ہوگا؟ اتنے کا۔ آگ کے اندر لکڑیاں کتنے کی جلی ہوں گی؟ اتنے کی۔ فرمایا اس کی قیمت تو 3.5 روپے بنتی ہے اور تم نے 8.5 آنے کی قیمت لگائی ہے۔ پھر آپ نے اس کو 3.5 روپے دیے اور بچوں کے استاد کو بلایا، فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہمیں افطاری رشوت کے مال سے کروانے لگے تھے، یعنی اس معاملے میں بھی رشوت لینے سے آپ نے گریز کیا۔ ہمارے ہاں رشوت لی بھی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم یہ لے رکھے۔ عزیز سامعین محترم، رشوت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک دو اور باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رشوت کے ساتھ ایک سفارش ہوتی ہے۔ کیا یہ سفارش کسی کی کرنا یہ قبول ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کس کس معاملے میں جائز ہے، کس کس معاملے میں ناجائز ہے؟ یاد رکھیں سفارش کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی لا ریب کتاب میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، کہ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے گا تو سفارش کرنے والے کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو شخص کوئی بری سفارش کرے گا تو سفارش کرنے والے کو بھی اس برائی میں سے ایک حصہ ملے گا۔ اگر کوئی کام جائز ہے تو اس کے لیے سفارش کرے گا تو اس کو اجر ملے گا، اور اگر وہ کام ناجائز ہے تو اس کے لیے سفارش کرنے سے بھی اس کو گناہ ملے گا۔ مثلا ایک بندہ کوئی شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہے، سینما گھر کھولنا چاہتا ہے، تو جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ کھولنے کی اجازت نہیں دیتے، یا اتھارٹی کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہوتی ہے،
تو اگر وہ بندہ اس شراب والے کی سفارش کرے گا تو یہ حرام ہوگا، جتنا اس شراب والے کو گناہ ہے اتنا اس بندے کو بھی گناہ ملے گا۔ اسی طرح کوئی ایسا کام ہے کہ جو بندہ اس کو رشوت کا، یاد رکھیں رشوت دیتے ہوئے کوئی بھی بندہ رشوت کا نام نہیں لے گا، اس کا نام آج چینج ہو چکا ہے، مٹھائی، تحفہ، گفٹ، جی اپنی خوشی سے کر رکھے ہیں۔ بھلا وہ بندہ پاگل ہے جو رشوت دے رہا ہے رشوت کا نام لے گا؟ رشوت کا نام نہیں لیتے، یہ آپ نے سمجھنا ہے کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسی طرح بندے کہہ دیتے جی یہ میرا کام کروا دو، اگر یہ کام آپ میرا کروا دو گے تو قصور سے مچھلی میں کھلاؤں گا آپ کو، یہ رشوت ہے جی۔ یہ فش ویسے بھی تو کھلا سکتا ہے نا، یہ کام کروانے کی وجہ کیوں کھلا رکھا ہے؟ یہی رشوت ہے، یہی ناجائز ہے۔ اچھا، جو بندہ کسی کا حق کے اوپر مبنی کام کروائے تو اس سفارش کا فائدہ بھی، اجر بھی بہت زیادہ ملے گا۔ مثلا ایک بندے کا حق ہے، نوکری اس نے لگنا ہے، تو آپ سمجھتے کہ اور بھی لوگ ہیں اور وہ بھی بندہ اس کا مستحق ہے، یا فیکٹری میں کسی بندے نے لگنا ہے تو آپ کسی کو فون کر کے کہتے ہیں، اس کے ساتھ چل کے جا کے کہتے ہیں جناب اس کو یہاں پہ فیکٹری میں ملازمت کے لیے رکھ لو، مہربانی ہوگی۔ آپ کی وہ مالک یا مینیجر کوئی بات مانتا ہے، اگر یہ کام آپ نے کروا دیا، یہ خدمت خلق میں آتا ہے، تو جتنا اس آفیسر جو اس کو نوکری پہ رکھے گا اس کو اجر ملے گا، اتنا ہی اس رکھوانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اب آئیں، یہ جو سفارش کرنے کا جو اجر ہے وہ بہت کمال کا ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سفارش کرتے ہوئے اگر اگلا بندہ سفارش قبول نہ کرے تو یہاں بندے کو بڑا دل رکھنا چاہیے، اس کے اوپر لازم نہیں کہ آپ کی وہ بات مانے، جائز بھی مانے۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک آزاد کردہ غلام تھی، کنیزہ تھی بریرہ، ان کے شوہر کا نام تھا مغیث، تو انہوں نے اس سے طلاق لے لی۔ جب طلاق لے لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو کہا کہ بریرہ، تمہارا جو شوہر ہے تمہاری محبت میں بڑا گرفتار ہے، بڑا پریشان ہے، تو دوبارہ اس کے نکاح میں آ جاؤ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ اگر تو حکم ہے تو پھر میں ضرور اس کو مان لیتی ہوں، اگر سفارش ہے تو حضور پھر میرا دل نہیں چاہتا دوبارہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوش دلی سے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی کر لو۔ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر ہم کسی بندے کی سفارش کرنے کے لیے جائیں، اگر وہ مان لے تو سلام، نہ مانے تو غصہ نہیں کرنا، اجر آپ کو مل جائے گا۔ اور یاد رکھیں جب بندہ خدمت خلق کرتا ہے اور کسی کے کام آتا ہے، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو بندہ کسی مسلمان سے دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس بندے سے دور کرے گا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، اس وقت کتنی بڑی مصیبتیں ہوں گی، اس وقت اللہ مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جو بندہ کسی کے کام آتا ہے، آج تو چل کے ساتھ جانا یہ اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے، فون نکلے ہوئے ہیں، بندہ ایک فون کال کرے کسی بندے کا کام ہو جاتا ہے، تو آپ ضرور لوگوں کے کام آئیں۔ کسی کا کام آپ کی ایک فون کال پہ ہو جائے، اس کا اجر ذرا سماعت کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، فرمایا کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرے مسجد میں، صرف ایک دن کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ڈال دیتا ہے، جہنم 3 خندق اسے دور کر دیتا ہے۔ اب خندق کی مقدار کتنی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی مقدار یہ ہے، ایک خندق کی مقدار اتنی ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ، یعنی 3 خندق کا فاصلہ اللہ تعالیٰ جہنم کو اس بندے سے دور کر دے گا جو بندہ صرف ایک دن کا اعتکاف کرے گا۔ اب اس سے آگے سنیں، پھر فرمایا کہ من مشا فی حاجت اخیہ کان خیرا لہ من اعتکاف 10 سنین، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چند قدم چل کے اس کا کام کروانے کے لیے گیا، جائز کام کے لیے، سفارش کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کو 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 10 سال اعتکاف، ایک دن کے اعتکاف کا اتنا اجر کہ 3 خندق، ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا، 3 خندق جہنم اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ کسی کے کام آئے، ایک فون کال ہی آپ نے کر دی جائز کام کے لیے، کسی کا کام کروانے ہو وہ جائز، تو اللہ تبارک تعالیٰ 10 سال کا اعتکاف کرنے کا اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ آئیں اس سے آگے سنیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والی لا ریب کتاب اور احادیث کے اوپر جنہوں نے پڑھ کے عمل کیا، ان لوگوں کو اس کی سمجھ کیسے آئی اور کہاں تک آئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ تمام نے نام سن رکھا ہے اجمیر شریف کے، تو ایک بندہ آپ کے پاس آیا کہ عرض کرنے لگا حضور جو دہلی کا حکمران ہے، میرا فلاں فلاں اس کے پاس کام ہے، وہ میرا کام نہیں کر رہا، کام بھی بالکل جائز ہے، تو مہربانی کریں آپ نظر کرم فرمائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ اجمیر سے چلے اس بندے کے ساتھ، چلتے چلتے دہلی پہنچے۔ اس وقت دہلی کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے، تو آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کے پاس آئے، آ کے آپ نے کہا کہ جناب اس بندے کا یہاں کے حکمران کے پاس یہ والا کام ہے، تو آپ اس علاقے کے بزرگ ہیں تو آپ بادشاہ کے پاس جائیں اور ان کا یہ کام جو جائز ہے کروا دیں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے فرمانے لگے کہ جناب اتنا سا کام تھا، آپ کوئی رکا لکھ کے بھیج دیتے، خالی پیغام ہی بھیج دیتے، میں اس کا کام کروا دیتا۔ آپ کہاں اجمیر سے چلے اور چل کے دہلی میں آئے ہیں، اتنا آپ نے سفر کیا ہے، تو یہ سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی، چھوٹے سے کام کے لیے اتنا سفر کر لیا۔ اب ذرا سنیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب، اور لوگوں کے کام آنے کا فائدہ ذرا سنیں۔ جائز کام میں سفارش کرنا، کسی کے کام آنا، خدمت خلق کرنا، لوگوں کے کام آنے کا فائدہ سنیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے جناب میں نے یہ سن رکھا ہے کہ یہ شخص مظلوم ہے، اور جو مظلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر رہتا ہے۔ میں اس بندے کے ساتھ چل کے نہیں آیا، اس کے دل کے اندر رہنے والے خدا کے ساتھ چل کے یہاں پہ آیا ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں رب کے ساتھ چل کے آیا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مظلوم کے دل کے اندر رب رہتا ہے۔ آج بڑے لوگ پسے ہوئے ہیں، لوگ ان کے کام نہیں کرتے، اگر جائز کام ہے تو اس نیت سے جا کے کیا کریں کہ یار اس کا فائدہ ہو جائے گا، اللہ ہمارا بھی فائدہ کر دے گا۔ تو کسی کے کام آنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَا أَنْ أَمْشِيَ مَا أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں خود کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے کام کے لیے ساتھ چل کے جاؤں، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں۔ مسجد نبوی میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ عمل مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کے کام آ جاؤں۔ یہ خدمت خلق کا فائدہ ہے، لوگوں کے جائز کاموں میں سفارش کرنے کا یہ اجر ہوتا ہے۔ آج آپ لمبی لمبی نمازیں، آپ نے یہ سن رکھا ہوگا کہ مخلوق خدا کی خدمت میں اللہ تعالیٰ زیادہ ملتا ہے۔ نفل بندہ اپنے لیے پڑھتا ہے، جب کسی کے کام آتا ہے تو پھر بہت جلد بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے لوگوں کے کام آنے سے۔ عزیز سامعین محترم، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی بات ماننا، جائز کاموں میں ان کی مدد کرنا، اس کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن ناجائز کاموں میں کسی کی مدد کرنے کا وبال بھی بہت برا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ جائز اور ناجائز کاموں میں لوگوں سے پرہیز کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز کاموں میں جو بندہ کسی کی مدد کرے، فرمایا کہ من اعان علی قتل مومن بشطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص کسی بندہ مومن کو قتل کرنے کے اوپر چند الفاظ سے اس کی مدد کرے،
آج میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں قتل کرنا کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا. ہر برادری والا، ہر بندہ یہی کہتا ہے میرا میٹر گھوم جاتا ہے، مجھے غصہ بڑا جلدی آتا ہے، میں اپنی انا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. بات بعد میں ہوتی، پستول پہلے نکل آتے ہیں اور قتل کرنے کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے ہیں. ذرا یہ سنے، فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان مومن کو قتل کرنے کے اوپر، خود قتل نہیں کیا، قتل کوئی اور کر رکھا ہے، اس نے صرف چند الفاظ سے اس کی مدد کی تھی. مثلا مدد کیا ہے؟ کوئی موٹیویشنل اس نے ورڈز بول دیے، وہاں پہ الفاظ ذکر کر دیے، مار دو دیکھی جائے گی. گیدڑ کی ایک دن کی زندگی، وہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی. ہماری برادری میں یہ نہیں دیکھا جاتا. یہ ایسے الفاظ ہیں جو انسپائریشن دے رکھے ہیں، موٹیویشن دے رکھے ہیں، تحریک دے رکھے ہیں. یا چند لفظوں سے اس کی مدد کی قتل کروانے کے اوپر. اس مدد کرنے والے کو، ناجائز کام میں مدد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ملاقات کرے گا؟ فرمایا لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت والے دن وہ مدد کرنے والا، قاتل نہیں، قاتل کا تو بڑا جرم ہے، وہ مدد کرنے والا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، رب کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت کا اس کو حصہ نہیں ملے گا. جس نے صرف قتل کروانے کے اوپر مدد کی ہوگی، جو بندہ قاتل ہوگا، جو قتل کرے گا. آج ہمارے ہاں غصہ بہت کرتے ہیں. یاد رکھیں، وہ شیطان ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو عرض کرنے لگا جناب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو جا کے کہا مالک شیطان وہ کہہ رہا ہے کہ میری سفارش کر دیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جا کے شیطان کو کہہ دو کہ یہ تو کوئی اوکھا کام ہی نہیں ہے، تم اب بھی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کے کہا ابلیس آج جا کے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. شیطان غرور و تکبر کا پتلا تھا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ان کی زندگی میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا ہے، اب قبر پہ جا کے سجدہ کروں گا، ایسے نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سجدہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی نہیں کرے گا. اب اس کے بعد شیطان جب جانے لگا تو پھر رک گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے جناب آپ نے میرے لیے سفارش کی ہے تو میں آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے چند قدم چل کے گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کچھ آپ کی بارگاہ میں تحفہ دے کے جاؤں. شیطان عرض کرنے لگا جناب 3 موقعوں کے اوپر مجھے کبھی نہ بھولنا، اگر آپ مجھے 3 موقعوں کے اوپر بھول گئے تو میں تباہی و بربادی کے پہاڑ کھڑے کر دوں گا، تباہ کر کے رکھ دوں گا اگر 3 موقعوں پہ مجھے بھول گئے. وہ کون سے؟ نمبر 1، جب آپ کو غصہ آیا ہو تو مجھے نہ بھولنا، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تم مجھے بھول گئے، آپ مجھے بھول گئے کہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے تو آنن فانن میں وہ کچھ کروا دوں گا جس کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. قتل کروا دوں گا، رشتے دور کر دوں گا، نفرتیں پھیلا دوں گا. غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. جب بھی آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وضو کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اٹھے ہو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر گھر میں ہو تو گھر سے باہر چلے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، غصہ ٹھنڈا ہو تو پھر اپنی پوزیشن کے اوپر آ جاؤ. نمبر 1، غصے کے وقت مجھے نہ بھولنا. یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. قتل کے اوپر ہمیشہ انسان اس وقت آمادہ ہوتا ہے جب اس کو غصہ آیا ہوتا ہے. دوسرا اس نے کہا کہ جب میدان جنگ میں آپ جائیں تو وہاں مجھے نہ بھولنا، اگر آپ مجھے وہاں بھول گئے تو میں دل کے اندر محبت پیدا کروں گا. تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ یا دل میں یہ کہوں گا کہ لڑو لڑو اس لیے تمہیں تمغہ امتیاز ملے گا، تمہیں نشان حیدر ملے گا، دنیا کے لیے لڑنے کی کوشش کرو، اللہ کی رضا کے لیے نہ لڑو. اگر مجھے بھول گئے تو وہاں بھی میں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا. اور تیسرا اس نے کہا کہ جب تم تنہائی میں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھے ہو اس وقت مجھے نہ بھولنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو وہاں ضرور بر ضرور شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان دلوں میں پھر وسوسے پیدا کرتا ہے.
دلوں کے پیغامات دلوں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے، اس غیر محرم عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے تنہائیوں میں بچنے کی کوشش کریں، نوجوان نسل بالخصوص اپنی زندگی تباہ نہ کریں، اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ یاد رکھیں اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھتے ہو تو تمہاری بھی گھر میں ماں بہن بیٹی موجود ہے۔ تنہائیوں میں بچنے کی کوشش کریں۔ آج ٹک ٹاک نے نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، آج ہر بندہ ہنسی مذاق کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، 24 گھنٹے صرف ہنسی ٹھٹھا اور مذاق رہتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ آج چہروں کے اوپر وہ خوشی کی لہر نظر نہیں آتی، وجہ یہ کہ ہمارے دل ہمیشہ مایوس رہتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، شیطان کی ان 3 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت کہ غصے کے وقت مجھے یاد رکھنا، یہ قتل انسان کو اس وقت تباہی کے دھانے پہ پہنچا دیتا ہے جب اس کو غصہ آتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، رشوت، چوری، 2 نمبری، ناپ تول میں کمی، یہ وہ چیزیں ہیں آپ جتنی مرضی عبادات کر لیں، جب آپ کی جیب میں پیسہ حرام کا ہوگا، پیٹ میں کھانا حرام کی کمائی کا ہوگا، تو پھر عبادات کا آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا جب تک آپ کی جیب پاک نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔